ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معیشت دان ہیں، ٹیکس کے ماہر ہیں، بہت سے ان کے تعارف کے والے ہیں، مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آج ہی میرے جو اورنگزیب ملک صاحب ہیں، جو ہمارے بیورو چیف ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے 2-3 خبریں بھیجی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 40,000 پاور لومز جو ہیں وہ کباڑ میں بکی ہیں، اور 1.5 سال میں جو بجلی کا بل تھا، بجلی کی قیمت تھی 35 روپے سے 65 روپیز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اور جو ہماری وہاں پہ انڈسٹری ہے، جو پاور لوم پر ان پرٹیکولر، وہ 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں۔ یہ جو بیلٹ ٹائٹننگ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، کانٹ اٹ ریک فردر ہیوک اپون آلریڈی بینکرپٹ اکانومی، سو ٹو سے؟ معافی چاہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب شاید ان کے ہاتھ سے یہ بات بھی نکل چکی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ڈیمیج کنٹرول بھی کر سکیں۔ اس دفعہ تو آئی ایم ایف نے بیٹھ کر ایک شک جو ہے وہ اپنی مرضی سے فائنانس ایکٹ میں بھی ڈالی اور بجٹ بھی انہوں نے بنایا۔ اب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی پرانا ایسٹ انڈیا والا ماڈل ہے، یہ اب نیو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دی گئی ہیں، اور اس میں ہرگز ہمارے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ جو ہے پاکستان کی، اور یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، اب یہ اس حالت تک اس ملک کو پہنچا چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، 50% ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ بجلی کا بحران بھی دراصل سوائے ان کی چوری چکاری کے اور غلط معاہدے کرنے کے، آئی پی پیز کے، اور اس میں کک بیکس لینے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ کسی قسم کی وہ آپ دیکھیے، اگر آپ نے بیڈ گورننس کا کوئی بہترین کلاسیکل ماڈل دیکھنا ہو تو وہ آپ اپنی الیکٹریسٹی، آپ نے بلا وجہ اپنی کیپیسٹی بڑھاتے رہے، اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کنزمپشن جو ہے وہ کہاں جائے گی۔ جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی اکانومی میں، اکانومی نیچے جا رہی ہوگی، اب کیپیسٹی چارجز تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی آئی پی پیز لگوا لو، کک بیکس لے لو، اس کے بعد پھر قرضے لیں گے، اور پھر قرضوں کی ادائیگی۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا بجٹ میں 9.733 بلین، یعنی اگر عوام کو بتانا چاہیں تو ہم پاکستان اگر جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لے، وہ یہ سود اور سود کی ادائیگی ہی پوری نہیں کر سکتا ہے، اور اب یہ مزید بڑھے گا۔ یعنی کہ اگر ان کے اپنے ہی اچھا بجٹ کے ڈاکٹر صاحب، میں معافی اشاریے چاہتا لے ہوں، لیے ایک جائیں۔ سوال اور آج اٹھایا گیا، میرے لانگ ٹائم فرینڈ اور دوست اور بڑے فیمس کالمسٹ جناب احمد میر صاحب نے بھی آج لکھا کہ جی پی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا بجٹ اس دفعہ سارے کا سارا آئی ایم ایف نے لکھا ہے، مگر ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ بھی دیا ہے کہ if all this budget is being written or done by IMF، تو ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ اس بارے میں ان کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ پریشان ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، دیکھیے ساری گیم تو یہی تھی کہ پہلے آپ کو جو تھا جیو اسٹریٹجک سچویشن میں اس طرح سے وہ آپ کو لے آئیں کہ آپ ایک ایسی معاشی سطح پہ پہنچ جائے کہ وہ پھر آپ پر اپنے جو ہے وہ بہت سی اور بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ لگاتے رہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہمارا صرف چین کے ساتھ ہی اس وقت ہمارا قرضہ، یعنی بائی لیٹرل ہمارا سب سے بڑا اس وقت چین ہی کریڈیٹر ہے، یعنی سب سے زیادہ قرضہ 29 بلین اب ہم نے صرف چین کا ہی دینا ہے۔ ان کے آئی پی پیز کی پیمنٹ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں چائنیز پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم نے کہا تھا سوورن گارنٹی میں کہ آپ اس کا علیحدہ فنڈ رکھیں گے اور یہاں پیمنٹ ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف ویسٹ کہہ رہے ہیں، یعنی امریکہ اور ظاہر آئی ایم ایف ہوگا تو ان کے ادارے ہیں کہ آپ ہم سے اور پیسہ لے لیں، مگر پھر یہ آپ چائنا کو نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے یہ کنڈیشن تو بالکل واضح آپ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ایک طرف سے ہمیں قرضوں میں جکڑا، اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ اب آپ کسی قسم کے چین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو آپ کا سی پیک تھا یہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 9.7 ٹریلین کا جو اس دفعہ سود کی ادائیگی ہے وہی پوری کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ پھر 3 ٹریلین کا قرضہ اور مزید لینا پڑے گا، پہلے تو سود کی ادائیگی اور جو اچھا ڈاکٹر باقی صاحب، ہمارے معاملات ہیں۔ وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ 750 ارب روپے کی جو ہے سیلز ٹیکس کی چوری ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ میں نے اگر if I am wrong please correct me،
کہ یہ جو ہم نے چائنا سے قرضہ لیا ہے، سنا یہ مہنگا ترین قرضہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک تو 1-2% بھی دیا کرتا تھا، یہ تصور درست ہے یا غلط صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ یہ جو ملٹی لیٹرل قرضے ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم، یہ آئی ایم ایف کو چھوڑ دے وہ تو خیر ایک اور ہی طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، مگر ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، جو بھی آپ ان بینکوں سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک وغیرہ سے، یہ تو طویل مدت کے ہوتے ہیں، 30-35 سال کے، اس میں برائے نام قسم کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ تو چائنا نے بھی اور انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیے، اپنا انفراسٹرکچر بڑھایا، اپنی آمدنی بڑھائی، انہیں سے ہم تو دراصل یہ کر رہے ہیں کہ جو قرضہ بھی لے رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنے میں اسی میں ضائع ہو جاتا ہے، اور فسکل ڈیفیسٹ کا ایک آئٹم اکیلا ہی کافی ہے اچھا ڈاکٹر اس صاحب، وقت کیونکہ ہمارا میں سارا زیادہ سے زیادہ بجٹ۔ استفادہ کرنا چاہتا ہوں، شبر زادی صاحب ہوں، آپ لوگوں نے فگرز دیے ہیں، 150 سے 200 بلین ڈالر ہمارا باہر پڑا ہوا ہے۔ ادھر ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے معذرت خواہانہ انداز میں ہمیں انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ بھئی آپ کا بیڑا غرق سیلری کلاس کا، میں اب لفظ اپنے استعمال کر رہا ہوں، مطلب ان کا یہ تھا، انسٹیڈ آف پشنگ فردر ٹو دی وال، یہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے یا سیلریڈ کلاس ہے، یہ باہر کا جو پیسہ ہے جس میں 100 ارب روپے کی، 100 ارب ڈالر کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل ہی کوئی نہیں ہے، کیا ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور کیا اوپر کی جو اشرافیہ ہے اس کی سبسٹیز ختم نہیں کی جا سکتی بجائے اس کے کہ ہم ایک کائنڈ آف انریسٹ انوائٹ کر رہے ہیں ملک میں؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل صحیح ہے، یہ جو سفید پوش طبقہ ہے اور ظاہر اس کا پھر نیچے اور ہماری ورکنگ کلاس، یہ باہر کیف ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جب انہوں نے اس طرح کی ٹیکس کا کیا تو وہاں بھی ریوولٹ ہوا ہے، جہاں بھی ہوگا، اور کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں جو سبسڈیز دی اور جو ایون یہ دیکھیں ہم عجیب سی بات ہے کہ جو نیشنل ہماری اسمبلی میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو کس چیز کی جو ہے وہ بجٹ ملنے چاہیے، یہ تو تھرڈ یعنی کہ ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کا کام ہے نالیاں ٹھیک کرانا، ان کے لیے بھی ہمیں ضرور بجٹ رکھنا ہے، مگر یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں ان کی دولت باہر ہے، سب ڈکلیئرڈ ہے ابھی، اب وہ آپ کو یاد ہوگا 2018-19 کے ایمنیسٹی میں کچھ حساب سے تو ڈکلیئر ہو گئی، یہ سارے تو نہیں ابھی ہوئے پاکستان کے، لیکن وہ بھی جو ہو چکے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ابھی تو بے شمار ایسے پڑے ہیں جو کہ لوگوں نے کرائم پروسیڈ سے بنائے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں، اب وہ واپس لانے کے لیے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے ورلڈ بینک کا جو تھا وہ انیشیٹو اپنی جگہ پہ ہے، اور بھی بہت سے اب تو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، مگر ولنگنیس ہی نہیں ہے، یہی تو وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں سے پیسہ کمائے باہر بھیجتا اچھا رہے ڈاکٹر صاحب اور یہاں تو یہ ٹیکس فرمائیے بتاتا کہ رہے۔ یہاں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ ڈالر خدا نخواستہ جو ہے وہ 330 تک جائے گا، ایک تو یہ بات، اور ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی کیپ ہوگا، اس کا جو بجلی کی قیمت ہے، کیونکہ اپوزیشن تو فگرز دے رہی ہے بڑے بڑے، ہم اس کو ظاہر ہے وہ تو ایک پارٹیزن ہے، تو 150 کی بات خدا نخواستہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، تو یہ کہاں رکے گا؟ اور کیا ڈالر جو ہے جس کو ایس آئی ایف سی نے یا انہوں نے کسی طریقے سے روک رکھا ہے، شکر ہے روک رکھا ہے، یہ کہاں تک جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ تو ابھی 5 بلین کے ظاہر ہے کہ مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک نے خریدے اور پیمنٹس بھی کرنی تھی باہر، اگر آپ کو 25 ارب ہر سال باہر دینے ہیں تو باہر سے تو آپ بہت مہنگے قرضے اب آپ کو ملیں گے، کیونکہ آپ ریٹنگ ہماری اتنی نیچے آ چکی ہے، چاہے وہ بینکس کی ہو چاہے حکومت کی ہو، کیونکہ حکومت ہر وقت بینکوں سے پیسہ لیتی رہتی ہے، بینک بھی خوش ہوتے ہیں کہ 4-5% کے اسپریڈ کے اوپر جب آرام سے کام ہو رہا ہے تو وہ کیوں کسی اور کو قرضہ دیں، تو یہ آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو بہت ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو ڈی ویلیویشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایک ہمارے ساتھ اور بھی بہت خدا نخواستہ جو ہے وہ بہت زیادتی ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ایون چائنیز بھی کہ دیکھیے اب آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے ہیں، گوادر کا پورٹ بنتی کب نہیں بنتی، مطلب ایئرپورٹ نہیں بن سکا، جو ریلوے لائن ML1 بننی تھی جس کی وجہ سے آگے سی پیک کی کامیابی تھی وہ ڈیفر ML1 کر تو دیا، یہ ہم نے شیلف کر دی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ پھر ڈیفر کر دیا ایک دفعہ 1 بلین سے یہ شروع ہوتے ہوتے اب اس وقت دیکھیں 7 وہ بلین ڈالر تک پہنچ چکی، اس کی ویلیو پھر بھی ہم اس کو ڈیفر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمیں قرضہ، اور آئی ایم ایف نے کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ اچھا اب اس ابھی طرح آپ کا کچھ کوئی کہہ رہے قرضہ تھے کہ لیں چین گے ہم تو سے کچھ مطالبہ کر سکتا ہے، کیا مطالبہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ہے وہ یہ ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھی دیکھیں اب یہ آپ ہمارا قرضہ بھی کیونکہ انہوں نے بھی تو کمرشل بینک سے اور ادھر ادھر بہت ہائی ہمیں آپ نے جو پہلے فرما رہے تھے آپ کہ یہ تو ہم نے مہنگے ترین قرضے لیے، اور وہ چائنا نے
آگے جو اپنے کمرشل بینکس رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ ان پہ کنٹرول ان کا اپنا ہے، مگر وہ تو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے باقی کمرشل بینک ڈیل کرتے ہیں۔ تو پھر پاکستان کی سوورن گارنٹی اگر انہوں نے انووک کر دی تو پاکستان کو تو اپنے اثاثے دینے پڑیں گے۔ تو یہ بڑی ایک مصیبت جو ہے کہ صورت ہوگی کہ ایک طرح سے ویسٹ کے ہمیں کھینچ رہا ہوگا، دوسری طرف سے چائنیز کہہ رہے ہوں گے